یہ رویے اسی وقت آئیں گے جب ہم باقاعدہ انسٹیٹیوشنس ڈیولپ کر لیں جہاں پر ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جائے. اب دیکھیے ڈیولپ کنٹریز میں آپ بے پناہ گئے ہوئے ہیں, بے تحاشا گئے بھی, پڑھے بھی وہیں, اور سیکھا بھی آپ نے بہت کچھ وہاں سے. وہاں آپ کو سڑک پر عام ڈرائیونگ انسٹرکٹرس کی گاڑی نظر آئے گی, چھت کے اوپر راڈ لگا کے اس پہ بڑا بڑا ایل لکھا ہوا لرنر. ڈرائیونگ اسکولس جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد پھر آپ کا تھیوری ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ بات وہاں سے چلی تھی, پہلے صرف تھیوری ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ. اب انہوں نے ایک چیز اور کمپلسری کر دی کہ یو شوڈ ہیو دی بیسک نالج آف انجن اینڈ دی چیسس. اچھا, وہ آپ سے سوالوں میں پوچھتے ہیں کہ شکل بنا دی کہ یہ کیا ہے, یہ ریڈیٹر ہے, یہ کیا ہے, یہ انجن ہیڈ ہے, یہ کیا ہے, سلنڈر بلاک ہے, یہ کیا ہے, یہ جنریٹر ہے, کولنگ فین ہے. اس طرح وہ شکل دکھاتے رہیں گے, آپ کو بتانا ہے. اب ٹیکنیکل نالج ٹو سم ایکسٹینٹ, بیسک ٹیکنیکل نالج اباؤٹ دی وہیکل یو آر گوئنگ ٹو ڈرائیو, وہ کمپلسری ہو گیا. اب آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا تب وقت ہے کہ آپ کے پاس یہ بیسک نالج نہیں ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ میں خود صدیوں پہلے جب نوجوان تھا تو انہی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلاتا پھرتا تھا لاہور کی. لیکن اس زمانے میں موٹر سائیکل ذرا تھوڑے سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے, 70 cc یا 125 کی جگہ 350, 650, 550 ہارس پاور کے. تو ظاہر ہے ان کی سپیڈ اور ان کا پک اپ اسی حساب سے تھا. تو انہی سڑکوں پر دونوں مال روڈ پر نہر کے پل پر جنگلہ لگا ہوا تھا, فینس اس کی, جی پروٹیکشن فینس. اب والی بال نہیں تھی. اسی طرح مال روڈ ریگل سے آگے سنگل روڈ ہو جاتی تھی. تو اس زمانے میں چلاتے رہے. ڈیولپ کنٹریز کے اندر کار کی ڈرائیونگ کے لیسنس اتنے سخت نہیں ہیں, لیکن جب موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ لیسنس ملتے ہیں آپ کو, بہت سخت ہیں. ہر آدمی کی طرح میرا بھی خیال تھا کہ میں بڑا اچھا موٹر سائیکل رائڈر ہوں, لیکن وہاں ایسے ہی میں نے صرف اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اسے لیسن لے لیے. تو پتہ لگا کہ وہ پہلے لیسن ہی میں میری تمام وہ فن خوانی ختم ہو گئی. جو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی تھی کہ میں بڑا اچھا موٹر سائیکل رائڈر ہوں, وہ سب ہوا ہو گئی. وہ ایسے زبردست طریقے سے سکھاتے ہیں, ان چیزوں کا کبھی سنا نہیں تھا جس کی وہ پہلے لیسن میں تعلیم دے رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں آج سے 50 سال پہلے موٹر سائیکل چلاتا رہا ہوں, کون سا, اس کو بتایا. تو بڑا امپریس ہوا. لیکن جب میں نے ڈرائیونگ شروع کی, رائڈنگ اس کی شروع کی موٹر سائیکل کی, تو وہ اس کی خوشی ساری ہوا ہو گئی. تو وہاں یہ تھوڑا سا ہمیں ادھر کو توجہ دینی پڑے گی کہ جس کو ہم لائسنس ایشو کر رہے ہیں, ایک تو ہم ٹیسٹ لے لیں, وہاں جو ادر دین میرٹ میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ یوز نہ کریں, اس کا یوز نہیں ہونا چاہیے تاکہ سڑکیں سیف ہو جائیں. ایکسیڈنٹس پھر بھی ہوتے ہیں. جی ڈیولپ کنٹریز جہاں کا ذکر کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پائل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. جی ایک ہی ایکسیڈنٹ میں 6 7 8 گاڑیاں انوالو ہو جاتی ہیں.
آئل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں, لیکن وہ کم ہے. بالکل ٹھیک. اس کو اوائڈ کرنا ہے تو پھر ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. وہ شاید میں نے اس بات کا پہلے آپ سے ذکر کیا تھا. میرے بڑے پسندیدہ رائٹر ہیں, انہوں نے جب پہلی کتاب اپنی لکھی تھی تو اس وقت کیپٹن ہوا کرتے تھے, کیپٹن اشفاق حسین. جی جی. تو ان کی طبیعت میں قدرتی طور پہ ہی مزاح ہے. تو پہلی کتاب کا نام ہی انہوں نے لکھا تھا کہ جنٹلمین بسم اللہ. جی جی. اور دوسری کتاب تھی جنٹلمین الحمدللہ. جو جنٹلمین الحمدللہ تھی اس کے اندر انہوں نے اپنی پوسٹنگ کا قصہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی ٹو کراچی. جو مارشل ایڈمنسٹریٹر سندھ تھے جنرل اقبال, ان کے ساتھ جو میں یہ قصہ سنانا چاہ رہا تھا اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. تو آفس سے گھر سے جب آفس جاتے تھے اور آفس سے گھر جاتے تھے تو روٹ ڈفرینٹ لیتے تھے. تو جہاں سے گزر رہے ہیں وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں اور ساتھ بولتے جا رہے ہیں کہ یہاں پانی کھڑا ہے, ٹیل دیم ٹو کلیئر اٹ. یہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے, آسک دیم ٹو ریپیئر اٹ. تو بائی دا ٹائم دفتر پہنچتے تھے تو 25 آئٹمز اس میں لکھی ہوئی ہوتی تھیں ان کی ڈائری پر. تو پہلا کام یہی کرتے تھے کہ ٹیلی فون اٹھا کے متعلقہ محکموں کو لکھتے تھے, بتاتے تھے کہ آپ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دیجیے. تو نیکسٹ ڈے جب ہم جاتے تھے وہ ٹھیک ہوا ہوتا تھا. یہ مزہ تو دیتی ہیں, ذہنی تفریح ہے ایسی کتابیں, آدمی کو ریلیکس کر دیتی مینٹلی, لیکن اس کے اندر ایک بڑا لیسن چھپا ہے. اگر ہمارے یہاں جو سینئر آفیسر ہیں, جیسے چونکہ ٹریفک کی بات ہو رہی تو انہی کا ذکر کرتے ہیں, سی ٹی او صاحب ہیں, چیف ٹریفک آفیسر لاہور. جب یہ گھر سے آفس جا رہے ہوتے ہیں تو اگر ٹریفک پر نظر رکھیں اور پہلے سے ٹیلی فون نہ کرنے دیں اپنے اسٹاف کو کہ سی ٹی او صاحب آ رہے ہیں, تاکہ ٹریفک پولیس ان کو گزارنے کے لیے ٹریفک کو آرگنائز نہ کرے, بغیر اطلاع کے جائیں, تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا جو ماتحت ہیں وہ کس طرح سے ٹریفک کو چلنے دیتے ہیں. خود کسی درخت کے نیچے اکٹھے 4-5 موٹر سائیکل پارک کر کے کھڑے ہوں گے. اب یہ بات تو آپ سے کر رہا ہوں, ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے پہچان نہ پائیں, ورنہ روز میرے چالان ہوں گے. تو درختوں کے نیچے کھڑے ہیں اکٹھے. گورنمنٹ نے موٹر سائیکل لے کے دیے ہیں, ان کو پیٹرول دے رہے ہیں, وہ گزرتے ہیں, مجال ہے کسی کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ غلط لین میں جا رہے ہیں یا آپ لین شفٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اس طرح سے اس مثال پر عمل کر لیں جو اب تو کرنل ہیں, کرنل اشفاق حسین صاحب کی کتاب میں جو مینشن ہے, بہت کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب یہ ہمارے اندر تیزی نہیں ہے, ہم جلدی میں بھی نہیں ہوتے. یہ کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں. آپ کبھی ایک چیز کو دیکھیے گا, نوٹ کیجیے گا کہ مین روڈ ہے, اس کو آ کے مختلف چھوٹی سڑکیں مل رہی ہیں, ٹریفک اگر رک جائے گی تو بمپر ٹو بمپر گاڑیاں کھڑی ہوں گی. جی جی. اب جو اسٹریٹ کے اندر سے باہر آنے والا آدمی ہے یا اسٹریٹ میں انٹر ہونے والا آدمی ہے, وہ کھڑا ہے, اس کو جگہ نہیں مل رہی, اور کوئی اس کو انڈیکیٹر اس کا دیکھ کے جگہ بھی نہیں دے گا. گزر رہے ہیں, وہ بیچارہ بیچارگی سے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندہ جس کے دل میں اللہ خوف ڈال دے
تو وہ جگہ دے دے مجھے، وہ کھڑا ہے، لوگ گزرے جا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا.